مرحبا یا یوم عید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، فیس ٹو فیس لیے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. میرے ساتھ کچھ اسلامی بھائی ہیں جو مجھ سے کچھ سوالات کریں گے. پراپرلی میرے بھی علم میں نہیں ہے اتنا زیادہ کہ کیا کیا سوالات کریں گے، تو دیکھتے ہیں کیا سوالات ہوتے ہیں اور اس کے کیا جوابات دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. اب اول تاخیر پروگرام دیکھنے کی نیت کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے فوائد حاصل ہوں گے. میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. دیکھتے ہیں کیا سوالات سامنے آتے ہیں. تو کہاں سے سٹارٹ دیا جائے گا حضور؟ سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے یہ پوچھیں گے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ کا کرور و کرم ہے، جس حال میں بھی اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو ایسی صحت مند تندرست رکھے. اچھا، ٹاپک میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ جا تو سب کی طرف سے. تو جی بالکل. ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ نیا دور، نئے مسائل، اور نئے مسائل میں سے ایک ہے سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا کے جہاں فوائد بھی ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. جہاں ایک بندہ موبائل کی ویڈیو بنا کے کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے، تو وہیں موبائل سے ویڈیو بنا کے اس کو ہراساں بھی کر سکتا ہے. تو آپ کی نظر میں سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے یا مددگار ہے؟ ایک چاقو ہے، کھنجر ہے، گھر میں موجود نائف. اگر اس سے اچھا کام لو تو وہ مددگار ہے، اور اس سے غلط کام لو تو وہی ہتھیار ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. اگرچہ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا غلط استعمال زیادہ ہے، لیکن اس کا درست استعمال نہیں ہے ایسا نہیں ہے. تو ایک آلہ ہے، ایک ایکوپمنٹ ایک طرح سے. اب جیسے ہمارے سید صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے، ٹھیک ہے. اب اس مائک سے کوئی چاہے تو نعتیں پڑھے، تلاوت کرے، اور چاہے تو اس مائک سے کوئی گانے گائے، معاذ اللہ. تو مائک پر کیا بات کروں گا میں؟ آپ بولے یہ مائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مائک کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، اس کے یوزر کے بارے میں بات کرنی ہے. ایگزیکٹلی جو یوزر ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، ان کو نصیحت کوئی ایسی. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزیں ہمارے یہاں پہلے آتی ہیں اور اس کے پریکاشنز بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور جب اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس سامنے آ جاتے ہیں، پہلے سیلفی بڑا اس کو عروج لیا، پھر جب سیلفی کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آیا اور اموات ہونے لگی، تو اب سیلفی کے تعلق سے سمجھانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو چیزیں آ جاتی ہیں، اور اگر اس کی احتیاطیں کوئی لکھ کر دیتا بھی ہے تو وہ اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی ہڈن انداز میں ہوتی ہے کہ ہر ایک تک پہنچتی نہیں ہے. تو ہر ایک چیز کا استعمال اگر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر استعمال درست ہو تو وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، دنیا کا بھی فائدہ دے سکتی ہے، آخرت کا فائدہ بھی دے سکتی ہے. ہمارا یہ پروگرام جس ٹی وی کی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہوگا، اسی اسکرین پر اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ایسی باتیں ہو جائیں جو سب کے کام آ جائیں، ہمارے بھی کام آ جائیں. مگر اسی اسکرین کے ذریعے لوگ گانے بھی سنتے ہیں، گانے بھی دیکھتے ہیں، اور گناہ بھرا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. تو یہ تو ہماری سوچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کس طرف ہے. مینٹلی جو یوزر کی جو ڈائریکشن ہے، آئی تھنک کہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کی بات کو کنٹینیو آن کروں گا. آپ نے بولا کہ ایک چاقو ہے یا ایک ہتھیار ہے. اب وہ اس کا استعمال کے درست طریقہ بھی ہے، غلط طریقہ بھی ہے. اچھا، دعوت اسلامی کی بات کرتا ہوں میں. تو فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی کے پیج بھی ہیں، مدنی چینل کے پیج بھی ہیں. تو جب ایک چیز اتنی خطرناک ہے، فار ایگزامپل آپ نے جیسے بولا، میں نے یہ نہیں بولا بہت خطرناک بولا ہی نہیں میں نے، تو آپ نے کہا ہے. آپ نے بولا تھا جیسے چاقو کی مثال دی تو اس سے میں نے تشبیہ دے دی کہ خطرناک ہے. تشبیہ آپ کی مرضی، آپ جس سے چاہے تشبیہ دے دیں، لیکن خطرناک کا لفظ تو میں نے بولا ہی نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس پر بات ہی کیا ہی کی نہیں چاہیے ساتھ.
میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ مائک خطرناک ہے، میں نے کہا ہی نہیں کہ سوشل میڈیا خطرناک ہے. اصل تو اکوپمنٹ پر تو بات ہے ہی نہیں، بات تو یوزر پر ہے. یوزر پہ ہے. اس کو کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے اس کی کہ آلے پر کیا حکم لگے گا. آلے پر تو کوئی حکم نہیں لگتا نا. آدمی فائر کرتا ہے گن سے، بالکل. بندہ اس فائر سے مر گیا تو جج کبھی بھی اس گن کو سزائے موت دیتا ہی نہیں کہ اس گن سے آدمی مرا ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی. سزائے موت اس شخص کو دی جاتی ہے جس نے اس کا ناحق قتل کیا، یعنی جو بھی اس کی جو اسلامی سزا ہوگی یہ قاتل کو دی جاتی ہے، نہ کہ آلائے قتل کو دی جاتی ہے. تو یوزر پر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا نہیں، پھر آلائے قتل جو بیچتا ہے، لیگلی بیچتا ہے، جس طرح سے بیچتا ہے، اس کو بھی تو دائرے میں لینا چاہیے. نہیں مطلب آپ نہیں سمجھے کہ ٹی وی پر تو گناہ ہو رہا ہے نا، نہیں ہو رہا تو ٹی وی بیچنا ناجائز تھوڑی ہو جائے گا. نہیں، میں ٹی وی پہ بیچنے کی بات نہیں کر رہا، ٹی وی پہ جو کانٹینٹ پلے کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب آپ آ رہے ہیں کانٹینٹ پلے، جو کانٹینٹ پلے کر رہا ہے ٹی وی کے اوپر، تو وہ کیسا آدمی ہے، کیا پلے کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی اسی پر بات کی جائے گی. اگر وہ غلط چیزیں لا رہا ہے تو اس پر غلطی کہا جائے گا. اگر اس کو جیسے بلو رنگ دکھائے گا تو بولے گا بلو ہے، وائٹ دکھائے گا مطلب وائٹ ہے، کالا دکھائے گا مطلب کالا ہے. تو وہ جیسا دکھائے گا اس کو وہ ویسے ہی بات کی جائے گی. آلے پر حکم نہیں لگ سکتا. اب یہ کیمرہ ہمارے سامنے ریکارڈ کر رہا ہے، یہی کیمرہ آج ہمیں ریکارڈ کر کے کہیں بھیجے گا، یہی کیمرہ کوئی غلط چیزیں ریکارڈ کر کے بھی کہیں بھیجے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گاڑی سے حادثہ ہو جاتا ہے ڈرائیور کو پکڑا جاتا ہے، نہ کہ گاڑی کو پکڑا جاتا ہے. گاڑی چھوڑ کر تو ویسے ہی بندہ بھاگ جاتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، گاڑی پکڑتے تو پکڑی جائے. تو آلے پر حکم کیا لگے گا؟ شروع میں انہوں نے ایک بات کی، بھائی نے سوال پوچھا کہ اس میں ایک الفاظ تھا مدد. تو آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، اور آپ نے اپنا ایک فلاحی ادارہ قائم کر دیا ہے. تو اسٹارٹ سے آپ نے کام جب اسٹارٹ لیا تھا دعوت اسلامی کا، تو خالصتاً دین کا کام کرنے کے لیے آپ یہاں اس میدان میں آئے تھے. تو اس فلاحی میدان میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آ گیا، اور یہ سوچ کیسے آپ کے ذہنوں میں آ گئی؟ وقت کے ساتھ ساتھ حاجت و ضرورت، جس کو آپ ایک جملہ کہا جاتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جیسے جیسے حالات، واقعات، ضرورتیں سامنے آتی رہتی ہیں تو اسی طرح سوچوں میں، مزاج میں اور طریقہ کار میں حسب ضرورت اور شریعت کے دائرے میں رہ کر تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے. جب دعوت اسلامی بنی تھی تو اس وقت دین کا کام، جیسا آپ نے کہا نا، دین کا ایک شعبہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہی کام سارا دین کا کام تھا. دین کے کام کا ایک شعبہ تھا جسے دعوت اسلامی لے کر چلی. تو اس وقت تو مدرسۃ المدینہ بچوں کے بھی نہیں تھے جو حفظ و ناظرہ کہتے. پھر آگے جا کر حفظ و ناظرہ کے بچوں کے مدرسے ہونے چاہیے، وہ ضرورت پیش آئی. پھر درس نظامی عالم بنانے کا جامعۃ المدینہ ہونا چاہیے، اس کی ضرورت پیش آئی. جس ٹی وی پر آج آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، میڈیا بھی ہونا چاہیے، اس کی ضرورت پیش آئی. تو یہ بھی آ گیا. تو یوں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جب یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اور ملک کے بہت سارے حصوں میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہاں پر جب امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی پریشانی آتی ہے جس کو ہماری ایک اصطلاح دکھیاری امت کی خدمت، تو جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو ایسے ڈیزاسٹر کے ٹائم پر یا کوئی ایسے خاص موقع پر دعوت اسلامی کا ریئیکٹ کرنا اور دعوت اسلامی کا وہاں پر ان کے ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ قدر آسان ہو جاتا ہے دیگر کے مقابلے میں، کیونکہ تحریک وہاں موجود ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو یہاں سے 200-300 لوگ بھیجنے، یہاں سے کچھ بھیجنے، وہیں پہ کہہ دیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. روہنگیا کے جو مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو وہاں تو پہنچ نہیں سکتے تھے، وہ بڑی بڑی این جی اوز نہیں پہنچ سکی. ان کو بنگلہ دیش میں اسپیس ملا، وہاں پر وہ ایز اے مائیگریٹ کر کے بنگلہ دیش میں آئے، تو وہاں ان کا ایک ریفیوجی کیمپ بنا. تو اب چونکہ ان کی مدد کرنا بھی ایک اچھی بات تھی، تو دعوت اسلامی کا چونکہ بنگلہ دیش میں آلریڈی کام تھا اور ہمارے مبلغین اسلام بھائی تھے، میں سمجھتا دعوت اسلامی شاید دنیا کی ان این جی اوز میں سب سے زیادہ اور اہم کام کرنے والوں میں کوئی تحریک آ جائے گی کہ جنہوں نے وہاں پر کام کیا، اور ہمارے بنگلہ دیش کے اسلام بھائی نے وہیں سے سب کچھ انتظام کیا، وہیں سے کیا. تو اس لیے ایسا محسوس ہوا. اور اب دیکھیں نا، اپنے 2020 میں تو بہت ساروں کے وہ ونڈوز کھلی ہیں جو کبھی نہیں کھلی تھی.
تو تھوڑا بہت تو ہم کرتے ہی تھے. 2005 میں زلزلہ آیا تو اس میں بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنے طور پہ کوشش کی, لیکن ہم نے اس کو ویلفیئر کا نام نہیں دیا تھا. ایسی کام تو ویلفیئر کا تھا نا, 2005 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ 2020 تک اب ہم پہنچے ہیں تو ساری دنیا کا انداز ہی بدل گیا کورونا کووڈ کی وجہ سے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ بات سامنے آئی کہ یار دعوت اسلامی کین ڈو اٹ, اور الحمدللہ ہو گیا. اللہ کا نہیں شکر. کہ اس ریس میں, اس میدان میں ایسے آ گئے کہ چلیں ایک طرف دینی تنظیم آپ کی چل رہی ہے تو اس کو بھی پیسے مل رہے ہیں, تو فلاحی ادارہ بنا کے یہاں بھی کوئی پیسوں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیں, یہ مقصد تو نہیں؟ پیسے تو یہاں بھی مل رہے ہیں, ذخیرہ وہاں بھی ہو رہا ہے, ذخیرہ وہاں بھی ہو رہا ہے, لیکن اللہ نے چاہا تو آخرت کا ہو رہا ہے, کیونکہ پیسے دونوں طرف سے آ رہے ہیں, اور دونوں طرف سے پیسے امت میں ہی تقسیم ہو رہے ہیں, کسی کے گھر میں تو جا ہی نہیں رہے. پاکستان, حاجی صاحب انٹرپٹ کروں گا, سوری ٹو انٹرپٹ. پاکستان میں جتنی چیریٹی ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے شاید, چیریٹی میں ٹاپ کنٹریز میں سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان میں جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں, جتنی این جی اوز ہیں, تو وہ میرے خیال سے اتنا, جب ایسے ڈیزاسٹر آتے ہیں, کووڈ لے لیں, زلزلہ لے لیں, سیلاب لے لیں, تو اس میں بہت پاکستان کی بہت ساری این جی اوز بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے نا. تو دعوت اسلامی بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہی تھی, بہت سارے شعبے لے کے چل رہی ہے, ویسے ہی بہت بڑا برڈن ہے. اور اس کے بعد ایک فلاحی اس کو لانا, پھر اس کے بعد اس کو لانے کے بعد پھر ظاہر ہے اس کو بھی فنڈنگ چاہیے ہوگی. تو پہلے سے اتنے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو ایسا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ نا اس کی جگہ کوئی ایسا اور کوئی کام لایا جاتا, فار ایگزامپل کہ یتیم خانہ بنایا جاتا, یا ہے نا کسی کو, لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں, لاوارث لوگ ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو شیلٹر دیا جاتا, نہ کہ اس طرح مطلب ہے نا چھوٹا سا فلاحی ادارہ کھول کر پھر اس کا بھی ایک برڈن لے کر, اور ہے نا دوسرے میرے خیال سے تنظیمیں کافی ہیں. یتیم خانہ بنایا جاتا تو شاید یہ آ جاتا کہ یار اور یتیم خانے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا آپ کا, تو شاید آپ مجھے یتیم خانے بتا دیتے کہ یار اتنے تو یتیم خانے بنے ہوئے, آپ کو یتیم خانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی. مجھے یہ بات بتائیں کہ ایسا کون سا کام ہے جس میں اسپیس نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, اربوں لوگ ہیں, دکھیارے پریشان لوگ ہیں, ان کی اگر سب مل کر کوشش کرے تب بھی شاید ان کی دکھوں کو آپ پراپرلی کم نہیں کر سکتے. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہاں دعوت اسلامی کے پاس گنجائش بھی آئی اور دعوت اسلامی کر سکتی تھی, تو الحمدللہ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم نے اس کام کو کیا. اور دوسرا یہ کہ اس میں کرنے والوں کی اپنی کوالٹی بھی آتی ہے کہ جو اس میں آتے ہیں. دیکھیں شہزاد بھائی, FGRF جو دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر کا جو ادارہ ہے, کیونکہ یہ بنا ہے تو اس بار آپ کے ذہن میں شاید اس کے سوالات زیادہ آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے مجھے. نیا نیا, تو اب نیا نیا ہے تو ٹھیک ہے, دیکھیں پرانا ہوتا ہے تو پھر اور کچھ نیا آ جائے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف پیسے دیکھ رہے ہیں, یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ راشن تقسیم ہو یا یہ ساری باتیں تقسیم ہو گئی, لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ بلڈ بھی تو FGRF کے ذریعے ہی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے دیا گیا نا. اب بلڈ دینا یہ کون سے پیسوں سے تھا؟ اچھا, بلکہ اگر آپ کے علم میں ہو کہ وہ ادارے جو باقاعدہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں وہ تو زمانے سے کر ہی رہے ہیں, ان تمام عاشقان رسول کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے, انہیں اجر عظیم عطا کرے. لیکن انہوں نے بھی تو دعوت اسلامی کی طرف دیکھا نا کہ ہاں یار یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس کے مطلب لوگ ہیں اور وہ دے سکتے ہیں, اور ایک ایسی آواز ہے ان کے پاس جس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے تو لوگ آ جائیں گے. تو راشن لینا, راشن دینا اپنی جگہ پر ہے, لیکن شہزادہ بلڈ تو کوئی یوں نہیں نہ دے دیتا. پیسے لگتے ہیں بلڈ دینے میں؟ نہیں, بلڈ دینے میں کیسے کیا پیسے لگتے ہیں؟ آپ جیسے میرا ایکسپیرینس ہے, مجھے بلڈ کی ضرورت پڑی تو میں نے بلڈ لینے گیا, اس کی بات نہیں کر رہے, تو میں نے تو ڈونر بھی دیا اور بلڈ کے لیے پیسے بھی دیے, پھر بلڈ ملا. تو مطلب آپ ہے نا فری میں ترغیب دلا رہے لوگوں کو بلڈ دیں, ہم فری میں بلڈ دیتے رہیں اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو وہاں سے نا پیسے. الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی نے جن سے صورتیں بنائی ہوئی ہیں وہاں ایسا نہیں ہے, وہ ویسے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں, اور کام کرنے والوں کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اور الحمدللہ ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر کوشش کی گئی ہے تاکہ جن عاشقان رسول نے اپنا بلڈ دیا ہے ان کی یہ قربانی اور ان کی یہ کوششیں بہتر سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکیں. یہ ہم نے اپنے بیہائنڈ دا سین, یہ ہم نے سارا مطلب کہ صورت بنانے کی
کوشش کی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی خدا نہ خواستہ پیچھے سے کوئی ایسی غلط کارروائی کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہر جگہ پر تو آپ نہ پہنچ سکتے ہیں. آپ ایک اعتماد ہی کر سکتے ہیں نا. میں آپ پر، آپ مجھ پر اعتماد کریں گے. لوگوں نے دعوت اسلامی پر اعتماد کیا، دعوت اسلامی نے ان اداروں پر اعتماد کیا، ان اداروں نے ہمیں اعتماد دلایا اور ان کی تھوڑی بہت مارکیٹ کی تھوڑی سی پوزیشن پتہ چلی. تو ایسا ہی کر سکتے اور کیا کر سکتے ہیں. کچھ اسی طرح کے معلوم ہوگا کہ بندہ اپنی بیٹی دے ہی دیتا ہے نا یار. اب رخصتی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. نہیں، وہ ایک اور بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی دعوت اسلامی دینی تحریک، اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک طرف آپ کا یہ فلاحی ادارہ. تو ہماری معلومات کے مطابق فلاحی ادارے کو جو ڈونر ہے نا ان کی ضرورت بہت پڑتی ہے، کیونکہ ڈونیشن ہوگا تو آگے فلاحی کام کریں گے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کہاں سے ڈونیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل. عمار بھائی کو ایک اور خدشہ ہوگا شاید مدنی چینل میں کہ نا ڈونیشن ہے نا فلاحی ادارے کو چلے جائے تو مدنی چینل کا ڈونیشن کم نہ ہو جائے. رب کریم کا دست رحمت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دست کرم اگر آپ کے شامل حال ہے تو پھر ہاتھی آپ کے پاس ضرور ہاتھی آتے ہیں. اصل میں آپ نے جو بات کی نا، دل بڑا رکھیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہے یہ کہ دینے والوں کے رجحانات الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا پیسہ علاج پہ خرچ ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میرا پیسہ مسجد پہ خرچ ہو، کوئی چاہتا ہے میرا پیسہ حفظ پر خرچ ہو، کوئی چاہتا ہے میرا پیسہ شادی بیاہ پہ خرچ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو مختلف سوچیں عطا کی ہوئی ہیں. اور یہ رہی بات دینی، تو کیا یہ کام نیکی کا کام نہیں ہے؟ بالکل ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان ہو یا دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. حدیث پاک دین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. تو یہ مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا اسلام و دین کا سبجیکٹ ہے. اگرچہ ہمارے پاس اس کے لیے ایک جب ونڈو کھلی اس کو ٹائم لگے، تو میں نے کہا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم آپ بیٹھو تو کوئی 4 کام اور کھلے ہوئے ہوں، 4 کام اور ہو رہے ہوں. تو یہ تو کبھی ایسا کوئی دعوت اسلامی کا کوئی ایسا تھا کہ اس کے علاوہ دعوت سے کچھ، ہاں دعوت اسلامی سیاست میں نہیں آئے گی. یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ مطلب کہ کیٹاگوریکلی اور بالکل ایک اصول اور پالیسی ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے. جیسے کہ دعوت اسلامی کا جو ذمہ دار ہے، دعوت اسلامی جو وابستہ ہے، وہ مسلک اعلی حضرت کا پابند ہوتا ہے. ایک اصول بن گیا نا کہ بھائی جناب اس کی تھاٹس اور اس کے نظریات اور اس کے معاملات ایسے ہوں گے. اچھا، اگر خدا نہ خواستہ سیاست میں آ جاتا ہے تو وہ تحریک جو دعوت اسلامی کے اس سے اس کا تعلق نہیں رہتا. تو چند چیزیں اصولی طور پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو دین کی خدمت کے جو دیگر کام ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ شروع ہو ہی جاتے ہیں. بچپن میں ہم لوگ سنتے آتے تھے کہ یہ جو مدنی چینل والے ہیں یا ہری پگڑی والے ہیں تو کارٹون دیکھنے سے منع کرتے ہیں، پویم سننے سے منع کرتے ہیں، یہ چیزوں سے منع کرتے ہیں. ایک جنرل کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں ڈیولپ ہوا تھا. پھر آئے غلام رسول، ٹھیک ہے، وہ بھی مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے لانچ ہوا. پھر پویمز آ گئی. تو ایسا کیا ہے ایوولوشن ہوا اچانک کہ جو چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم لوگ وہ ہوا، اور کڈز مدنی چینل لانچ ہو گیا، پھر کارٹونز بھی ہو گئے. ایسی کیا چیز آئی کہ اچانک یہ کانسیپٹ سڈنلی چینج ہو گیا؟ دیکھیں، جس طرح برائیاں اور گناہ جدت اختیار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوہا لوہے سے کٹتا ہے. تو ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کا اچھا الٹرنیٹ دینے کے لیے کہ لوگ گناہ سے بچ کر اس طرف آ جائیں. لوگوں نے کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ حرام و ناجائز کھانا کھائیں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ ان کو حلال و طیب کھانا پرووائڈ کریں، کیونکہ کھانا تو وہ کھائیں گے. تو ہم نے حلال و طیب کھانا پرووائڈ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی وہ جو ہمیں ہمارے دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جو اجازت ملی. تو الحمدللہ اس کا جو اثر معاشرے پر آیا اور بچوں پر جو آیا، اور جو اس کے جو یوٹیوب پر بھی ہمارے جو اس کے جو ویوز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس قدر اس کو مطلب قبول کیا گیا اور پسند کیا گیا اور ایکسیپٹ کیا گیا. تو یہ تو اب اسٹارٹ ہے، اور آگے تو یہ 2-4 چیزیں نے آپ کو حیران میں ڈالا ہوا ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ہم جس طرح ہمیں شریعت مطہرہ، دین اسلام شریعت ہمیں اجازت دیتی چلی جائے گی، اور اس کی اجازت یقیناً ہمیں ہمارے مفتیان کرام دیتے ہیں. تو یہ ایک دعوت اسلامی کی خوبصورتی ہے کہ کام مفتیان کرام کی مشاورت سے ہوتا ہے. تو جتنی اجازتیں ملتی رہیں گی، جتنی دروازے کھلتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ اسی قدر یہ آپ کو مزید ایک سے ایک چیزیں پرووائڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بھائی صاحب جیسے نا جیسے اب دعوت اسلامی نے ایڈ لینا شروع کر دیا ہے، صحیح ہے، سوشل میڈیا پہ اسپانسر ویڈیوز چلتی ہیں، تو کیا دعوت اسلامی فیوچر میں کوئی کاروبار کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے کہ اس کے پروفٹ سے فلائی کام کر سکے؟
آج کی تاریخ تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. आज की तारीख तक फ्यूचर में कोई ऐसे آپ نے प्लान بولا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں آگے جیسے. آج کی تاریخ تک تو کچھ بھی نہیں ہے, اور فیوچر کا ڈیفینیٹلی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, لیکن ایسی کوئی چیز ہمارے زیر غور ہے ہی نہیں. میں آپ کو سید صاحب بتاؤں, دعوت اسلامی کو اللہ کا شکر ہے کہ عاشقان رسول ڈونیشن دے رہے ہیں, چندہ دے رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک سوشل میڈیا کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ, اور اس کو وہاں پر ایک فوائد کے پہلو کو سامنے رکھ کر وہ ہو رہا ہے, کیونکہ اور بھی تو کام کر رہے ہیں نا. دارالمدینہ بھی تو آپ نے فیس پر چلایا ہے نا, بالکل چلا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ضرورت کے وقت پھر اس کے بارے میں سوچ و بچار اور پھر فیصلے کیے جا سکتے ہیں. کڈس مدنی چینل کا آپ نے ابھی بتایا, تو کڈس مدنی چینل کا یوٹیوب پہ جو کڈس مدنی چینل ہے, تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے نا کچھ سائیڈ ایفیکٹ کا ہے نا بچوں کو ایک راستہ دکھایا, جس کو جو یعنی یوٹیوب بچہ دیکھتا ہی نہیں تھا اس کو بھی آپ نے ایک یوٹیوب کا راستہ دکھایا کہ یہ یوٹیوب ہے, اس کو دیکھنا شروع کرو. جی, اب ہے نا وہ یوٹیوب پہ کڈس مدنی, اس کے نیچے اگر آپ نے یوٹیوب یوز کیا ہوا تو آپ کڈس مدنی چینل پہ تو جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں اور ملے گی, سجیشنز میں آتی ہے, ملے گی, ایڈ ملتے ہیں. تو آپ کو بچوں کا ہے نا, کچھ لوگ تو اگر والدین نظر رکھے یا کچھ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ کڈس مدنی چینل پہ ہی رہیں گے, یوٹیوب پہ ہی رہیں گے. تو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ نہیں لگ رہے آپ کو؟ اور اس میں ایک اور بات, موبائل اور ان چیزوں کے یوز کرنے کے لیے آپ اپنے ایک چینل پہ بیٹھ کے ترغیب دلواتے ہیں کہ موبائل اتنا یوز نہیں کرنا چاہیے بچوں کو, اور ایک طرف آپ یہ بچوں کے لیے جو کنٹینٹ ہے آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, تو پھر آپ کو ایسا نہیں لگتا ایک طرف آپ کہتے ہیں موبائل یوز نہ کرو, اور ایک طرف آپ کڈس مدنی چینل جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے اس کے ذریعے سے آپ یہ دعوت دینے کے بات سے ڈفر کر رہے ہیں. جو ٹی وی پر ہے اس کو ہم نے کبھی دعوت نہیں دی ہے کہ آپ موبائل پر جائیں, اور جو موبائل پر ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی آ جائیں. تو ہم رسک فیکٹر کو کم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ جو آلریڈی ایک مارکیٹ میں جا ہی رہا ہے اور وہاں پر آئٹم ہی غلط بھی کرا ہے. میں نے وہاں پر 2 دکانیں اپنی اچھی کھول لی ہیں کہ بھائی یہاں پر آ کر بھی لے لینا. میں اس مارکیٹ میں اس گلی میں آنے والے کو تو نہیں روک پا رہا ہوں, لیکن میں نے 2 دکانیں اچھی کھول لی ہیں نیکی کی کہ یار یہاں پر اس کا تھوڑا وقت نکل جائے گا تو وہ اس سے بچ جائے گا. اور کسی کو میں نے یہ دعوت دی نہیں ہے کہ جب تم ادھر آتے نہیں تو ادھر آؤ. ہم تو مدنی چینل پر ختم کر کے تو یہاں نہیں لا رہے. جو آلریڈی موبائل یوزر ہیں, سوشل میڈیا یوزر ہیں, اور جو غلط چیزوں میں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو ان کو انویٹیشن دے رہے ہیں بھائی یہاں بھی آ جائیں, یہ جگہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں رسک فیکٹر بڑھ نہیں رہا ہے, الٹا مطلب کہ کیونکہ آپ یہ بتائیے کہ کتنے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو برائی سے اچھائی کی طرف آ گئے اور رکے, اور کتنے ایسے ملیں گے جو اچھائی پر تھے اور وہ برائی کی طرف چلے گئے اور اچھائی چھوڑ دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرسنٹیج ایسی نہیں ملے گی جو آپ کو مایوس کر دے یا آپ کو اداس کر دے. تو انشاءاللہ اس میں پلس زیادہ ہے, کیونکہ جو بچے آلریڈی موبائل چھوڑتے ہی نہیں ہیں, سوشل میڈیا چھوڑتے ہی نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ وہ چیزیں دیکھ رہے تھے جن سے ان کے اخلاق اور کردار برباد ہو رہے تھے, آج ان کو ایک نئی چیز ملی ہے, یار یہ بھی کارٹون ہے, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا ایک انداز ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو کیٹیگریز ہیں نا, تو جو ہمارے وہ کیٹیگری ہے جو سوشل میڈیا پہ جو بچے ہیں نہیں, وہ آج بھی نہیں ہیں, میں جانتا ہوں. وہ جو تھے ان کے والدین آج ہمیں تھینکس کہہ رہے ہیں, جزاک اللہ کہہ رہے ہیں, یار ہمارا بچہ اچھا ہوا, یار ادھر سے نکل تھوڑا آپ لوگوں کی طرف آیا تو صحیح. تو اوورآل تو ہمارے پاس تو پلس ہی آیا ہے. اگر آپ کے پاس کہیں سے کوئی ایسا ایویڈینس ہے مائنس کا تو آپ مجھے بتائیں. میرے پاس پلس کے ایویڈینس موجود ہیں, آپ کے پاس مائنس کے ایویڈینس ہے تو آپ دیں. ڈیفینیٹلی خیر و شر کے پہلو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن آپ بھی کاروبار کرتے ہیں تو نقصان و نفع دونوں ہوتا ہے, لیکن جب نفع غالب نظر آتا ہے تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں آپ, اور الحمدللہ یہاں پر نفع ہی نفع ہے, پلس ہی پلس ہے. کہ جو لوگ آلریڈی جیسے اب چینل ہے تو چینل بھی تو آتا ہی ہے نا, خالی سوشل میڈیا کا تھوڑی پرابلم ہے, آ ہی رہا ہے, لیکن دیکھنے والوں کو دعوت اسلامی کا پروگرام جب ملا تو رکے بھی تو صحیح نا. آپ تو ڈائریکٹر ہیں, آپ نے آڈیو نہیں سنی کہ میں دیکھتے دیکھتے رک گیا اور اب رک گیا. کئی ایسے ہیں جو رکے تو ایسے رکے کہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے. تو آپ کے پلس ہی آئے گا انشاءاللہ تعالی, اللہ نے چاہا تو. اب جنہوں نے غلط راستے نکالنے ہیں تو وہ آپ کے راستہ دکھانے کا انتظار تو نہیں کریں گے, وہ غلط راستے نکال ہی لیتے ہیں. اللہ ان کو بھی بچنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں بچنے کی توفیق. صاحب یہ میڈیا وار ہے اس وقت, یہ میڈیا وار ہے. اچھا ہے, یہ نالج بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ 21ویں صدی, 12 سال پہلے بھی ہے یہ. آپ 12 سال پہلے بھی آئے, اب بھی آئے. یہ میڈیا وار ہے, ڈیجیٹل دور ہے. اب لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں باتوں کو, اب لوگ سمجھتے ہیں. ہاں,
کیونکہ آپ کو جو لوگ آپ سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ مورلی کرتے ہو یا فائنینشلی کرتے ہو, وہ سپورٹ بیچارے کو یہ شروع سے پیسے کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ سن تو لیں. اگر ہمیں کوئی چندہ دیتا ہے, پیسے دیتا پرابلم ہے, نہیں آپ کو کوئی چندہ دے یا میں آپ کو چندہ دوں, نہیں تو آپ تو شروع سے آپ کا ایک ہی سوال کنٹینیو نہیں, چل میں رہا آپ ہے, سے پیسہ پیسہ فائنینس. آپ اب تک بہت ساری تعریفیں کر چکے, ٹھیک ہے, آپ تعریفیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کچھ میسج آپ کو ملے ہوں گے تو آپ جب بھی آپ بیٹھ کے یہ بات بول رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کیا آپ ان 12 سالوں میں جو مدنی چینل لے کر آئے وہ کنٹینٹ عوام کو ڈیلیور کرنے میں کتنے حد تک کامیاب ہو گئے, اور کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو آپ کا کنٹینٹ دیکھ کے رکے ہوں؟ یہ تو عوام تک پتہ لگے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میڈیا وار میں مدنی چینل جو ہے وہ صحیح کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ کو ہمارے ساتھ کتنے سال ہوئے؟ مجھے تقریباً 10-11 سال ہو گئے. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی میں تو آپ سے پوچھا جا رہا ہوں, آپ نے تو گیم مجھ پہ ہی گھما دیا. نہیں ایسا نہیں, یہ دیکھ بات کر رہے آپ سے بیٹھے ہوئے, کیا حرج ہے؟ نہیں ہم سوال ہم کریں گے نا, آپ جواب دیں گے نہ تو میرا سوال کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال, میرا تو سوال کرنا کب مکروہ تحریمی میں تھا, یہ کب اس کا فارمیٹ تھا کہ میں آپ سے سوال نہیں, یہ کب طے ہوا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا؟ پروگرام کا فارمیٹ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکتا, فیس ٹو فیس ہے تو آپ میرے سامنے, آپ کا منہ میرے منہ پر ہے تو میرا منہ, تو میری کون سی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی؟ کیا فیڈ بیک آیا ہے؟ نہیں میں بھی دوں گا, میں تو دے چکا, تبھی تو کاؤنٹر آیا, تو کاؤنٹر کوسچن پر کاؤنٹر کوسچن تو بنتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلو آپ اگر برا مانتے ہیں کہ آپ کو نہیں دینا اور آپ کو حق کی وہ بات نہیں بتانی ہے تو نہ بتائیں, آپ کو فیس ٹو فیس کا ایک وہ بنا کے رکھنا ہے. تقویم باپو شروع سے ہمارے ساتھ تھے, پھر تقویم باپو بیچ میں کسی مطلب کہ مدنی چینل کے ساتھ وہ اس طرح وابستہ نہیں رہے. ان کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی قلبی اور ذہنی وابستگی رہی ہے یہاں, لیکن فزیکلی ان کی ایک ٹائم تک وابستگی مدنی چینل سے نہیں رہی ہے, پھر رہی ہے, پھر نہیں رہی ہے. سوشل میڈیا یہ سب تو یہ ان آؤٹ ان کا کافی ایسا لگتا ہے کہ شاید رہا ہے. ہم تقویم باپو سے پوچھتے ہیں کہ سید صاحب آپ بتائیے, عمر بھائی نے جو یہ سوال کیا ہے, سید صاحب میرا تو فیڈ بیک ہے میرے پاس الحمدللہ, اور بتائیں گے نہیں جیسا نہیں بتانا کیا ہے, میرے ساتھ کبھی سفر کریں گے تو بتاؤں گا کہ فیڈ بیک کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہ ٹی آر پی اور یہ چیزیں, ہمیں کون سی ایڈورٹائز دینی ہے کہ ہم نے ٹی آر پی کے سارے سلسلوں کو اپنے ساتھ چلانا ہے. جب ہم کہیں آتے ہیں, جاتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, کسی ملک پہ جاتے ہیں, وہاں ہم کو ٹی آر پی وہاں مل جاتی ہے, ہمارے سارا وہ چیزیں وہاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں جو ہے, اور وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, فزیکلی ہے. دعوت اسلامی کی فزیکلی ہے, لیکن ایک نیوٹرل آؤٹ سائڈر اوپینین لینا ہے تو سید صاحب سے لیں, حرج کیا ہے؟ نہیں ایسا چینج تو بہت آیا ہے, مگر میں مدنی چینل دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے میرے گھر پہ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے. اس کا معاشرے پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے, یہ تو یہ کہہ رہے, ایک تو اسکرین پہ چینج ہے نا, اسکرین کی چینج ہونا اور یہ ساری چینج اپنی جگہ, بلکہ ان کا کہنا یہ کہ بھائی آپ کے پاس کوئی نیگیٹو فیڈ بیک نہیں ہے تو اس کے تو آپ کے پاس تو سارا پلس پلس سے آ رہا ہوگا نا. تو آپ بتائیں کیا مدنی چینل نے یا سوشل میڈیا نے سوسائٹی پر کیا پازیٹیو اثر ڈالا ہے, اس کی وجہ سے کوئی نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی ہے؟ بہت پازیٹیو اثر ہے اس کی. پہلے کلپ وائرل نہیں ہوتی تھیں, اب لوگ بیانات سنتے ہیں, چھوٹی سی کلپ سنتے ہیں, پورے بیانات نہیں دیکھتے, مگر چھوٹی چھوٹی کلپس سوشل میڈیا کی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ مدنی چینل کے ہی کانٹینٹ سے نکلتی ہیں, لوگ سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں دین کے. چھوٹی چھوٹی کلپس میں نہیں سنتا تھا پہلے نا, تو پورے بیانات نہیں سنتا تھا, چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھتا ہوں کہ باپا کی کلپس آ رہی ہوتی ہیں. اور مگر مجھے ایک کمی لگتی ہے کہ نا کوئی ینگ نظر نہیں آتا, کہ ایک یوتھ جو ہے نا اس کی ایک, جو میرے پاس بھی کئی لوگوں نے یہ بات بولی کہ چینل میں نا یوتھ نظر نہیں آتی. اب بھی جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے لوگ, وہ یوتھ دیکھ رہے ہیں, یوتھ لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر اس وقت جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہوگا, اس کو اسکرین پہ یوتھ نظر آ رہی ہوگی, آ رہی ہوگی, کیسے ہم بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کی عمر کے کئی لوگ باپو ہمارے پورے ٹرانسمیشن کو لے کے چلا رہے ہوتے ہیں, بالکل چلا رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو بھی ہماری ٹرانسمیشن ہے یوتھ ہی یوتھ ہے. ہمارے پاس تو کئی ایسے اسلام پہ جن کی شادیاں تک نہیں ہوئی ہیں, اور وہ مدنی چینل لے کر چل رہے ہیں, اور اس کو پروگرامنگ پریزنٹر چاہیے نا آن اسکرین, جو ہے نا آن اسکرین. شاید ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ بغیر امامے کا اور نا پینٹ شرٹ والا ہو تو وہ ہے نا وہ یوتھ کہلاتا ہے, وہ یوتھ کہلاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, پینٹ شرٹ نہ ہو, مگر نا ایک بالکل نا لگے کہ عام عوام جو ہے نا, ینگ جو یونیورسٹی کا لڑکا ہے نا, وہ تھوڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ وہ شاید اس کو نیگیٹو نہ لیتا, امامہ نہ ہو, ٹوپی ہو, تو عوام بڑا جیل کرتی ہے. ماڈرن طبقہ یوں لے لیں. یوتھ تو ہے باپو, مدنی چینل پر یوتھ ہے, لیکن آپ جس طبقے کی بات, کیونکہ تبلیغ کرنی ہے نا سید صاحب, دیکھیں میں آپ سے, تبلیغ کرنی ہے. آپ نے مدنی چینل کیوں شروع کیا؟ تبلیغ کے لیے, تبلیغ نیکی کی دعوت کے. یہ تو طے ہے کہ نیکی کی دعوت دے گا کون؟
جو اہل ہوگا. اور اہل کے لیے اب جو لوگ جس ٹی وی پہ بیٹھ کر قرآن اور حدیث اور اسلام اور دین اور سنت کی بات سننا چاہیں گے تو ان کے سامنے ماڈل کیسا ہونا چاہیے بالکل. جس کے قول و فعل میں تضاد ہو. جو کہہ رہا ہے لوگ کہیں کہ یار خود تو ایسا ہے نہیں, تو لوگ کیسے قبول کریں گے؟ یہ پرابلم چلتا بھی ہے. رمضان میں کئی چینلوں پہ جو ٹرانسمیشنز آتی ہیں اور اسلام و دین کے نام پہ جو ٹرانسمیشنز چلتی ہیں اس میں یہی تو کلام لوگ کرتے گئے جو آ کر رہے ہوتے ہیں, یہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور دنوں کے اندر ان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے. رائٹ اور رانگ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب تو جو دین سکھائے گا چینل پر آ کر, ہم یہاں تو یہ ہے کہ سید صاحب جتنی زیادہ اس کی ایج ہوگی, جتنا زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا, جتنی زیادہ اس کی علمیت ہوگی, اتنا ہی زیادہ عمدگی کے ساتھ اسلام و دین کی بات اور حکمت سے پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے, تو آل اوور اگر آپ مدنی چینل کی اسکرین کو دیکھیں گے تو الحمدللہ ینگسٹر ہی ینگسٹر ہیں. بلکہ معذرت کے ساتھ ہمارا جو مبلغین کا مشورہ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ یار کوئی بڑی عمر کے مبلغین بھی لاؤ جو خود نانا ہو, دادا ہو, تو کوئی تھوڑی ہو, تو یہ سوسائٹی اور معاشرے پر زیادہ بہتر انداز سے بات کر سکیں. پریکٹیکل جوان آدمی اتنی کیا پریکٹیکل بات کرے گا؟ اچھا, یہ تو رہی اس کی بات جو تبلیغ کے ذریعے, نیکی کی دعوت کے ذریعے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے, تبلیغ کرنا چاہتا ہے. تبلیغ کہتے ہیں پہنچانا. رہی بات کوشچن آنسر ملنا, تو کئی ایسے ہمارے پروگرام آ ہی رہے ہوتے ہیں, کوشچنس بالکل عام آدمی کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن عام آدمی کر رہے ہوتے ہیں. خود امیر سنت کے ساتھ پورے پروگرام ہی ہوئے ہیں, نتیجہ کیا نکلا. اور اس کے علاوہ بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں, میرے ساتھ بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں, میں نے پروفیشنلز کے ساتھ پروگرام کیے ہیں, میں نے ڈاکٹرز کے ساتھ پروگرام کیے ہیں, بزنس کمیونٹی کے ساتھ پروگرام کیے ہیں. لاسٹ ٹائم ماہ رمضان میں عبدالحبیب بھائی نے پورا ماہ رمضان جو وہ ذہنی آزمائش کے طور پر جو کیا تھا, ہاں سارے بزنس کمیونٹیز تھی. یہ جو ایز اے پارٹیسپینٹ آئے تو ان کا مطلب کہ موڈ الگ تھا نا. لیکن اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے لیے تو مشہور یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے پاس ینگ زیادہ ہیں, ہے نا. تو وہی آئیں گے جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے وہی آپ کی ٹی وی پر نظر آئے گی. اور لوگ تو ینگ آدمی سے دین کی بات سننے کو زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. یار نوجوان یار اتنی اہم بات کر رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل پر اور سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھیں زیادہ تر تو ہمارے پاس ینگ ہی, یعنی 40 کے اندر کافی, بلکہ بڑی تعداد تو 30-35 کے اندر کی ہے. تو آئی تھنک کہ اس پر آپ مزید توجہ فرما لیں. ہو سکتا ہے سب شاید میں وہ میرے جیسے دکھتے نہیں ہوں گے نا, مجھے یہ شاید ینگ اس وجہ سے نہیں دکھتے ہوں گے. اصل میں علم سے بزرگ آ جاتی ہے نا. یہ تو ایک فیڈ بیک چینل کا آپ نے دیا اور اپنے اسکرین کا بتایا. دعوت اسلامی جو ہے وہ ہزاروں حفاظ بن کے نکلتے ہیں, عالم دین وہاں سے آپ کے جامعہ سے بن کے نکلتے ہیں. معاشرے میں وہ کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, کچھ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں تو ہمیں بھی پتہ لگے. جس طرح آپ نے بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ان کا نام لیے, تو کیا یہ عالم دین طبقہ آپ کو ان ڈاکٹرز میں ملتا ہے, انجینئرز میں ملتا ہے, یا اس طرف لانے کی آپ نے عالم دین کو آپ کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے علماء فارغ کی اپنی اپنی فیلڈ ہے. جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں, جو عالم ہے وہ عالم کی فیلڈ میں, جو وکیل ہے وہ وکیل کی فیلڈ میں, سارے اپنی اپنی فیلڈ میں ہیں. جو عالم ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ عالم بنے, یہ ہوتا ہے. آپ عالم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ عالم ہے تو ڈاکٹر کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ ڈاکٹر ہو تو عالم کیوں نہیں ہو. کہ بھائی ایک عالم کو ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں تھا, لیکن ایک ڈاکٹر کو کم از کم اتنا علم ہونا ضروری تھا کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات اور حرام و حلال کو سمجھ سکے. یہ دو بات ابھی مانتے ہیں. تو ہر کوئی اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. دعوت اسلامی جو اصل پروڈکٹ نکالتی ہے, جو اس کی جو اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ حفاظ اور علماء ہیں. دعوت اسلامی اب تک 92,000 حافظ دے چکی ہے آپ کو, سوسائٹی کو. میل فیمیل ملا کر مور اور لیس 10,000 سے زیادہ علماء دے چکی ہے دعوت اسلامی. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور الحمدللہ اس کی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ماہ رمضان میں مساجد کا جائزہ لیں, آپ کو ہزاروں دعوت اسلامی کے حافظ قرآن پڑھاتے ہوئے اور ان کے پیچھے حافظ قرآن سنتے ہوئے ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو ہزاروں استاد ملیں گے جو درس نظامی کروا رہے ہیں, آپ کو ہزاروں عالم اور حافظ ملیں گے جو مسجد میں امامت کریں. دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے پہلے یہ دیکھیں نا. ہمارا مقصد انجینئر یا ڈاکٹر پروڈیوس کرنا نہیں ہے. نہ لوگ اس کے لیے ہم کو چندہ دیتے ہیں. لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں, بھائی دعوت اسلامی مسجد بنائے گی, مدرسہ بنائے گی, حافظ بنائے گی, عالم بنائے گی, مبلغ بنائے گی. بیسیکلی تو یہی چیزیں ہیں. تو دعوت اسلامی اس میں کس قدر کامیاب ہے
اس کا فیصلہ تو دنیا کر ہی سکتی ہے. پھر تو آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی ہے نا آپ نے صرف فوکس کیا ہوا ہے کہ ہمارے دارالمدینہ سے بچے پڑھیں گے, قاعدہ پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, جامعہ سے وہ عالم بنیں گے, پھر وہ مفتی بنیں گے. مطلب ابھی دور حاضر میں جو ہے نا جن تقاضوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ہے نا, اگر آپ اپنے کسی فار ایگزامپل مدنی کو آپ نے ہے نا یو کے بھیج دیا, اب ہے نا اگر وہاں پر اس کو ایسا علاقہ ملا کہ جہاں پر ہے نا انگریزی بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, تو وہ کیا اردو میں ہی بات کرتا رہے گا. دور حاضر کا تقاضوں کو مد نظر رکھیں. صرف حافظ, قاری, قاعدہ پڑھانا یہ نہیں, ان کو انگلش سکھانی پڑے گی, ڈاکٹرز بنانا, تعلیم ہے وہ دینی پڑے گی. مطلب آپ صرف ہے نا پروڈکشن کو آپ اور اپ گریڈ کریں نا. اتنا درد ہے یار. اور حفاظ بن کے نکلتے بھی ہیں نا تو ایک فکس سیلری پہ وہ رہتے ہیں, اور وہ 10 سال 20 پیسہ سال آیا 25 سال اسی سیلری پہ رہ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. فائنانس یہ کمپلین ہے کوئی یہ ان کا گھونگوں کے بیچارے کا عمر بھائی کا پیسہ آتا کمپلین ہے. نہیں ہے, کمپلین نہیں ہے. میں شہزاد بھائی کی طرف جاؤں, ٹھیک ہے, سارا مل کر اگر آئیں گے, دیکھو کتنا شریف آدمی شروع سے آخر تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. شہزاد بھائی آپ جو فرما رہے ہیں نا, الحمد دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لینگویج کورس کروایا جاتا ہے. چائنیز لینگویج کورس, انگلش لینگویج کو, عربی لینگویج کورس دعوت اسلامی کروایا جاتا ہے تاکہ ہمارے مبلغین کسی اور ملک میں جائیں تو. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہیں سے مبلغ جائیں گے؟ کیا انگلینڈ میں ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے؟ کیا ساؤتھ افریقہ میں ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے؟ وہیں کے نیشنل مبلغین ہیں, وہیں کے لوگ ہیں, وہیں کی زبان جانتے ہیں. کیا چائنا میں ہمارا مبلغ نہیں ہے؟ کیا عربی میں ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے؟ کیا دعوت اسلامی صرف اردو بولنے والوں میں کام کر رہی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باہر جا کر مبلغ کیا کرے گا؟ پروڈکشن کا ہب تو یہی ہے نا. نہیں, ہب صرف یہ نہیں ہے. اب سے تو بہت صرف یہ نہیں ہے, ایکسپورٹ کوالٹی جانی چاہیے. اب صرف یہ نہیں ہے. جامعۃ المدینہ انگلینڈ میں بھی ہے, جامعۃ المدینہ ہمارے دنیا کے کئی ملکوں میں بھی, افریقہ میں بھی ہیں. جامعۃ المدینہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہمارے بنے ہوئے ہیں. جامعۃ المدینہ نیپال میں بھی ہے, جامعۃ المدینہ انڈیا میں بھی ہے, جامعۃ المدینہ بنگلہ دیش میں بھی ہے. تو الحمدللہ وہاں بھی کورسز ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو دعوت اسلامی کی خوبصورتی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ کل تک وہ وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مبلغین یہاں سے جاتے تھے, لیکن اب تو الحمدللہ ان ممالک کے اندر ہی علماء اور مبلغ پروڈکشن ہے. کوئی یو کے اندر, ہمارے بریڈ فورڈ کے اندر جامعۃ المدینہ ہے, وہاں سے وہیں کے نیشنل اسلامی بھائی نے پڑھ کر درس نظامی پورا کر عالم بنے. ساؤتھ افریقہ میں پڑھ کر وہ عالم بنے, اسی طرح نیپال میں پڑھ کر وہ عالم بنے, بنگلہ دیش کے اندر پڑھ کر وہ عالم بنے. تو وہ تو وہیں بن رہے ہیں اور وہیں ماشاءاللہ علماء بھی بن رہے ہیں. تو یہ تو ہے نہیں کہ یہ, کیونکہ چینل آپ دیکھیں, آپ انگلش پہ چلا رہے ہیں مدنی چینل, کون پاکستانی چلا رہے ہیں؟ خالی ہم لوگ چلا رہے ہیں. وہیں کے وہ مبلغین ہیں نا. بنگلہ زبان کے اسلام پر بنگلہ مدنی چینل نہیں چلا رہے. ہم عربی کی تیاری کرنے جا رہے ہیں, ہم چائنیز کی طرف بھی تیاری کرنے جا رہے ہیں, ہم پرتگیز کی طرف بھی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم تو لینگویجز کی تیاری کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جیسے جیسے ان زبانوں کے مبلغ ملتے چلے جا رہے ہیں تو کرتے چلتے. یہ تو بات بہت پیچھے رہ گئی شہزاد بھائی کہ یہاں سے جا کر کوئی کام کرے گا. الحمدللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر دعوت اسلامی کا دینی کام پہنچا ہوا ہے وہیں سے پروڈکشن نکلنی شروع ہو چکی ہے. اسلامی بہنیں انگلش میں اپنے اجتماعات کر رہی ہیں, اسلامی بھائی انگلش میں اپنے اجتماعات کر رہے ہیں. آپ ٹرکی میں چلے جائیں, وہاں پر ٹرکی لینگویج میں اجتماع الگ ہو رہا ہے, وہاں پر انگلش پہ اجتماع الگ ہو رہا ہے, وہاں عربی لینگویج میں اجتماع الگ ہو رہا ہے. ریفیوجیز جو ہمارے جو شام سے جو ریفیوجیز آئے ہیں ان میں دعوت اسلامی کے مبلغین الگ کام کر رہے ہیں. خود وہی جو ریفیوجیز آئے تھے شام سے یورپ کی طرف آئے ہیں, الحمدللہ ان میں سے کئی ہمارے مبلغ بن گئے, کئی ہمارے مسجد کے امام بن گئے. ٹرکی نیشنل ہمارے وہ جو لطفی اتاری ہیں وہ وکیل اتار ہیں, ان کا پورا نسلاً ترکی کے ہیں. اسی طرح وہ ساؤتھ افریقہ میں جائیں تو جو افریقی ممالک کے ہیں ہمارے مبلغین ہیں, امام ہیں, بلکہ وکیل اتار ہیں, علماء ہیں. میرا خیال ہے شاید تھوڑی سی نالج کی یہاں آئی تھنک کمی ہے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کو اوورآل دیکھیں اور تھوڑا سا ڈیپلی جا کے دیکھیں تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ دعوت اسلامی دنیا کے کئی ملکوں میں, انگلینڈ کو انگلینڈ کے اسلامی بھائی رن کر رہے ہیں, ہند کو ہند کے اسلامی بھائی رن کر رہے ہیں, بنگلہ کو بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی رن کر رہے ہیں, افریقہ کو افریقن اسلامی بھائی رن کر رہے ہیں. بہت سارا فائدہ ہے بالکل. لیکن اگر آپ ہے نا یہ اب رہی مولانا عمران اتاری, ٹھیک ہے, یہ فائدہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر مولانا عمران اتاری کے ساتھ ڈاکٹر مولانا عمران اتاری لگا ہوتا اچھا ہو جاتا تو بہت اچھا نہیں ہو جاتا. کیا ہو جاتا کالج وغیرہ دارالمدینہ مطلب کہ جس کے ساتھ جو نام لگاؤ وہ دیکھیں کیا اچھا ہو جاتا. چلو یہ بتائیں, عمران اتاری ڈاکٹر ہوتا تبھی صحیح ہوتا. الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کے پاس
ایسے ہزاروں ڈاکٹر ہیں جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں وہ ڈاکٹر، کئی پروفیسر، کئی لیکچرر دعوت اسلامی کے گیٹ اپ میں دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، کئی مطلب کہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہمارے مبلغین ہیں، کئی پروفیشنلز ہمارے مبلغین ہیں. تو یہ تو سب اپنے اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں تھیلیسیمیا کا جو پاکستان کے اندر جو کرائسس آیا بلڈ دینے کا، تو شہزاد بھائی کس نے کام کیا؟ عمران نے کام کیا، ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے کام کیا. بنے بنائے ملے نا، آپ نے بنائے نہیں ہیں. صحیح ہے، آپ نے تبلیغ کر کے وہ آئے ہیں آپ کے پاس. وہی ڈاکٹر نہیں کر سکتے تھے کہ جو بچہ ہے جو آپ کے پاس چھوٹا سا آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ اب تم ڈاکٹر بنو، تم وکیل بنو، ہم اپنی پروڈکشن تیار کریں. اس پہ تو بابو اب ہم کو شاباشی دو نا کہ ایک چیز کو شروع سے لے کر چلنا، کیونکہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا ان میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے سید صاحب کہ جو دعوت اسلامی کے ساتھ پہلے سے وابستہ ہوتی ہے. انہوں نے اسکول سے دعوت اسلامی وابستہ کی بھی ہوتی ہے، یہ اپنے اسکول ٹائم میں دعوت اسلامی میں تھے، یہ کالج ٹائم میں دعوت اسلامی میں تھے. یہ مطلب کہ جب یہ انہوں نے میڈیکل کی جب فیلڈ لی تو اس میں سے ایک تعداد جو دعوت اسلامی شروع سے تھی، 10 15 سال پرانے اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ. تو کہ 10-15 سال پہلے یہ ڈاکٹر تھوڑی تھے، اس فیلڈ میں آئے ہوئے ان کو 5-7 سال ہو گئے. تو یہ نہیں ہے، تو یہ تو آلریڈی اچھا ہے نا کہ جو شعبہ تعلیم ہے. دیکھیں تبلیغ کرنی ہے نا بھائی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ طبقہ نیکی کی دعوت دینے والا بھی بنے نا، تبلیغ کرنے والا بھی بنے نا. تو آپ ڈاکٹر بنا کر اس کو مبلغ بناؤ. اگر ڈاکٹر خود ہی مبلغ بن جاتا ہے اور ڈاکٹر خود ہی دین کی دعوت دینے والے بن جاتے ہیں تو یہ پلس ہے نا، مائنس تو نہیں ہے. دیکھیے دارالمدینہ کے بعد دعوت اسلامی کو کالج اور یونیورسٹی لیول پہ آنا چاہیے. آ رہی ہے نا یہ بات کر رہے تھے. بیسک یہ بات کا مقصد یہ او اچھا یہ مقصد تھا کہنے کا. تو سوال کسی اور وقت میں رکھا تھا، بار بار اس لیے چلو اچھا ہوا ختم ہونے سے پہلے یہ آپ نے ماشاءاللہ کلیئر کر دیا. تو انشاءاللہ عنقریب آپ کو کالج اور یونیورسٹی خوشخبری ملنے والی ہے. اور اس کے علاوہ اور مزید کیا کیا ارے ماشاءاللہ چلے موقع نہیں مل رہا تھا نا. ارے یار آپ تو یہ جو کرتے ہو نا یہ غلط، بیچارے نئے ہیں آپ ان کو موقع نہیں بولنے پرانے، مطلب کیا پرانے سے؟ آپ اس پروگرام میں تو آپ بہت پرانے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بوڑھا بولتا ہے، کوئی پرانا بولتا ہے. آپ اور مزید کیا کیا ہے اس طرح کا پروسیس میں جو آپ بتانا چاہیں جس طرح سے؟ اچھا فیوچر پلانس کیا ہیں دعوت اسلامی اپنے آپ کو فیوچر میں کہاں دیکھتی ہے؟ جو آج کل جیسے دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، دعوت اسلامی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ میں نے جیسے آپ کو سید صاحب عرض کی نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی کہ پہلے جو چیزیں نہیں تھیں، یعنی ہم نے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ دعوت اسلامی فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے گی، ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دعوت اسلامی FGRF بھی بنائے گی، ہم نے آج سے 7-8 سال پہلے شاید یہ نہیں سوچا تھا دعوت اسلامی دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم بنائے گی، وہ بھی انگلش میڈیم میں بنائے گی. ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم کالج کی طرف بھی جائیں گے. ہم نے بہت سالوں پہلے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کوئی یونیورسٹی بھی بنائیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اچھا 12 سال پہلے خود آپ جانتے ہیں 13ویں سالگرہ ہم نے اس وقت مدنی چینل کی بنائی. کیا 14-15 سال پہلے آپ نے یہ کبھی سوچا تھا کہ دعوت اسلامی مدنی چینل بھی بنائے گی؟ ڈیفینیٹلی نہیں تھا ہی نہیں. اچھا اس سے پہلے ہماری VCD بنی تھی، کبھی سوچا دعوت اسلامی ویڈیو بنائے گی، VCD بنائے گی؟ تو شرعاً اجازتیں ملتی گئیں اور ضرورتیں اور حاجتیں سامنے آتی رہیں. دعوت اسلامی اس کی مرکزی مجلس شورا، اس کے ذمہ داران مل کر فیصلہ کرتے رہے، امیل سنت اس معاملے میں رہنمائی فرماتے رہے، شرعی رہنمائی لیتے رہے. یہ آج تک کی ہے. کل کی صبح ہمارے لیے کون سا پیغام لے کر آتی ہے، کل کی صبح ہمارے لیے کیا بات لے کر آتی ہے، یہ ہم بھی نہیں جانتے. اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے لے جس میں اس کی رضا ہے. آپ کو لگتا ہے دعوت اسلامی کوئی کچھ ایسی چیز ہے، خرابی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو چیز ہم نہیں ہونی چاہیے تھی اور فیوچر میں اس کو چینج ہونا چاہیے؟ کمزوری کہاں نہیں ہے. دعوت اسلامی انسانوں کی تحریک ہے اور ہم جیسے انسان یہ خطائیں کرتے رہتے ہیں. یہ کبھی دعوت اسلامی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی خطا یا ہمیں کوئی کمزوری نہیں ہے. دعوت اسلامی میں بھی آپ کو کمزوریاں نہیں ہوں گی، اس کا کوئی بھی دعویٰ نہیں، کوئی بھی دعوت اسلام والا دعویٰ نہیں کر سکتا ہمیں کوئی کمزوریاں نہیں ہیں. اور کمزوریاں کام کے ساتھ چلی رہی ہوتی ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے. اگر کہیں کمزوری نہ بھی ہو نا سید صاحب تو بہتر کرنے کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اچھا کرنے کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے. تو یہ تو کبھی بھی سروس آپ کی ایکسرسائز بند نہیں ہوگی اور نہ کبھی آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. کمزوری بھی ہوتی ہیں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور غلطیاں ماضی میں نہیں ہوئی ایسا نہیں اور آئندہ نہیں ہوں گی ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو ہم جیسے انسانوں کے ساتھ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں.
فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، پھر ان کو درست کرنے کی بھی کوششیں رہتی ہیں. تو چونکہ ایک مرکزی مجلس شورا بنی ہوئی ہے دعوت اسلامی کی، اور اس کا باقاعدہ ایک بہت بڑا 27 اسلامی بھائیوں کا آج کی تاریخ تک، یعنی آج جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اور آج 4 مئی ہے، 4 مئی 2021 کہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں. اور یہ مدنی چینل پہ یہ جب بھی یہ پروگرام چلے گا، اور آج رمضان مبارک کی 22ویں شب ہے 1442 ہجری. 27 اراکین شورا ہیں دعوت اسلامی کے، امیر اہل سنت ہیں، شہزادہ حضور ہیں ان کے بڑے بیٹے، دارالفتہ اہل سنت ہے، یہ پورا مل کر ایک چیز سامنے آتی ہے. اور پھر دعوت اسلامی کے کئی ذمہ داران ہیں. سید صاحب دعوت اسلامی اس وقت اپنے تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ میل اینڈ فیمیل والنٹیئرس اور مور اور لیس 32,000 امپلائیز کے ساتھ، اور تقریباً 5,000 سے زیادہ مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ گیٹ ٹوگیدر، قرآن اور عالم بنانے والے ادارے اس کے ساتھ، اور آج کی تاریخ تک 104 دارالمدینہ کے ساتھ. اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 350 کے آس پاس فیضان مدینہ اور روز کی 2 مساجد کی تعمیرات کے ساتھ، اور اس کے علاوہ 80 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ دعوت اسلامی آج چل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل سے ہو رہا ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، اور اولیاء کرام کا خاص فیضان ہے، اور امیل سنت کی اخلاص اور ان کا تقویٰ ہے. اور یہ پوری چیز چل رہی ہے. کل تحریک اپنے اندر اور کیا پلس کرتی ہے یہ کل کی بات ہے، اور آج جو چیزیں اس کو کتنا بہتر کرنا ہے، کیونکہ جو چیزیں آلریڈی بنی ہوئی ہیں ان میں بھی کمزوریاں ہوں گی جنہیں دور کرنے کی حاجت رہے گی، اور ان میں خوبصورتی اور بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ رہے گی. تو ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہوتا ہے. حاجی صاحب وہ میرا سوال رہ گیا تھا، اسلامی بہنوں کی میں بات کر رہا ہوں. میری والدہ بھی بولتی ہے ان مسائل پہ کوئی بات نہیں ہو، کیا ایسا کوئی پروگرام مدنی چینل پہ چل سکتا ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں میں پردہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں، رشتوں کے درمیان پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس کو فوکس کرے، یا کوئی بھی اس طرح خاندانی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فوکس کر کے چلے؟ یہ اکثر ہی مسائل ہر گھر میں دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر جتنے خاندانی اور گھریلو مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، میرے پاس نالج نہیں ہے اتنی، لیکن آئی تھنک کہ شاید دنیا کا کوئی میڈیا اتنے فیملی اور سوشل ایشوز کو اتنا پریکٹیکلی اور ڈیپلی جا کر ڈسکس کرتا ہو. مجھے اندازہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت مشکل، آپ لوگ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. جیسے جو پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا سوشل میڈیا سے اسٹارٹ ہوا تھا نا، سارا سوشل میڈیا کا ہی پہلا سوال ہوا تھا. آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں بھی نہیں معلوم تھی، وہ نالج میں اضافہ کیا. چائنیز میں کام ہو رہا ہے، عربک میں کام ہو رہا ہے، ترکش میں کام ہو رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ان سب چیزوں کی تشہیر کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے ذریعے؟ جو عام عوام ہے اس کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. سر میں حضور مسئلہ ہے ہمیں نہیں پتہ ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا. یہ چیزیں سوشل میڈیا پر بھی آتی ہیں، یہ چیزیں مدنی خبروں میں آتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے اجتماعات میں بتائی جاتی ہیں. یہ چیزیں تو آلریڈی ہماری چلی رہی تھی، کلپس تو چلی ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہر ایک تک ہر بات پہنچے یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن وہی بات آ جائے گی کہ اس کو اس سے بہتر کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کریں گے. ایک آخری سوال کرنا تھا، کووڈ سے کتنا افیکٹ پڑا ہے اپنے دعوت اسلامی کو؟ کووڈ سے افیکٹ اتنا تو ضرور پڑا ہے کہ ہمارے کئی اجتماعی کام جو تھے وہ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ جو SOPs کے مسائل ہیں. لیکن اوور آل دعوت اسلامی نے اپنے دیگر شعبوں کے ساتھ ان دنوں میں بھی اللہ کا شکر ہے ترقی کی ہے. ماشاءاللہ. اور اللہ ہمیں کورونا اور کووڈ کی آفت سے محفوظ فرمائے اور اس بلا کو دور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مرحبا یا یوم عید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید.